آج آپ کو ایک میں ایسی بات بتا رہا ہوں جو دل کو دہلائے گی اور زمین کو پاؤں سے نکالے گی، کیونکہ یہ بات اور کوئی نہیں کرتا اس طرح کی جو میں کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ کرامت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن جو کرامات فی الحقیقت نہیں ہے، جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، وہ ایک من گھڑت قصے ہیں۔ تو آپ کہیں گے آپ کا ثبوت کیا ہے؟ وہ تو ایسی مشہور و معروف ہیں کہ کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ آج میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور یہ معروف و مشہور ہیں، اتنی مشہور ہے کہ ہر بچے بوڑھے کے ذہن میں یہ کرامات سیو ہوئی ہے۔ تو یاد رکھنا، ہم اپنے بزرگوں سے اور بزرگان دین سے، اپنے پیر و مرشد سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ اگر ان کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جاتی ہے تو ہم اس کی تحقیق و تفتیش نہیں کرتے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے وہ فی الحقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں وہ اچھی بات لگتی ہے اور ہم اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں۔ کراچی میں جب میں پڑھ رہا تھا اور کلاس میں دوسرے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی شاہد ہیں، حاضر تھے اس کلاس میں، استاد صاحب پڑھا رہے تھے، میں استاد صاحب کا نام نہیں لوں گا۔ باتوں بات میں یہ بات نکل آئی تو استاد صاحب نے فرمایا کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک بزرگ ہے، پیر ہے، مرشد ہے، اس کے پاکستان میں اکثر مریدین اور مدارس ہیں، یہاں تک کہ تقریباً 150 ممالک میں اس کے نیٹ ورک اور اس کے مریدین ہیں۔ تو اس بزرگ نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب مجھے پیش کی، استاد صاحب کو فرمایا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور اس کو آپ پڑھیں اور نظر ثانی کریں، چیک کریں اس کتاب کو۔ تو استاد صاحب نے فرمایا، جب میں نے کتاب پڑھی تو وہاں ایک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک منسوب کرامت لکھی ہوئی تھی، وہ بڑھیا والی جس کے بچے کی شادی ہوئی تھی اور وہ سمندر میں ڈوب گئی تھی، تو وہ کرامت لکھی ہوئی تھی۔ میں نے پیر صاحب کو عرض کیا کہ حضرت صاحب یہ کرامت آپ نے کہاں سے لکھی ہے؟ بزرگ نے کہا میں اخبار پڑھ رہا تھا تو یہ کرامت اخبار میں لکھی ہوئی تھی تو مجھے اچھی لگی اور میں نے اس کتاب میں لکھ لی۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اخبار والی بات جو کتاب میں چھپی گئی ہے تو وہ کتاب کون لکھ رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ عوام کے ہاں کیا ہے؟ اس کا مرتبہ ایک مرشد کی حیثیت کا ہے، پیر کی حیثیت کا ہے، اور لوگ اس کو، عوام اس کو ولی مانتے ہیں۔ اب اگر وہ ولی کا لکھا ہوا کتاب ہو اور اس میں ایسے من گھڑت قصے لکھے ہوئے ہوں، عوام کے لیے وہ فی الحقیقت قصے ہیں، وہ تو عوام کے لیے کسی من گھڑت تو نہیں ہوئے، ان کے لیے تو فی الحقیقت ہے، کیونکہ اس کے پیر و مرشد کا کتاب لکھا ہوا ہے، وہ تو جھوٹ نہیں لکھے گا۔ تو یہ جو کرامات اولیاء جو ان کی طرف من گھڑت ان کی طرف منسوب کیے گئے، وہ جو مشہور و معروف ہوئے ہیں، وہ اس محبت عقیدت کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ ہم انتہا درجے کی محبت رکھنے ہیں۔ ہم جب اپنے مرشد سے یا بزرگان دین سے محبت رکھتے ہیں تو ہم شریعت کو نہیں دیکھتے، ہم طریقت ہی کے راستے کو طے کرتے ہیں، شریعت کو پیچھے دھکیل کر۔ حقیقت یہ ہے کہ طریقت میں آپ شریعت میں رہ کر معرفت اور طریقت کے راستے طے کریں، اور شریعت کے بغیر طریقت اور معرفت یہ کچھ نہیں ہے، پہلا جو راستہ وہ شریعت کا ہے۔ اب آپ فرماؤ گے کہ یا آپ نے جو کہا ہے بزرگان دین سے بغض کی وجہ سے کیا ہے، میری کسی بزرگ سے بغض یا کسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو نہیں بنائی، میں نے اس لیے بنائی خدا را ایسے کرامات بیان نہ کیے جائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی جب کرامات سنتے ہیں تو وہ ہمارے بزرگان دین سے ان کی جو محبت پہلے تھی نوجوان نسل کے، وہ نکل رہی ہے، وہ اب بدذہن ہو رہے ہیں، ہمارے مفتیان سے اور عالم دین سے اور بزرگان دین سے وہ بدذہن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرف ایسے کہ من گھڑت کرامات بیان کرتے ہیں کہ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا۔